السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ سنیں گے وقت کی قدر و قیمت۔ وقت کی قدر اور ہماری منصوبہ بندی۔ کیا آپ جانتے ہیں وقت کیا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل کے شب و روز کا نام ہے وقت۔ وقت ہی سب سے بڑا زندگی کا سرمایہ ہے، سب سے دراز مگر سب سے مختصر۔ اسی کی قدر کرنے والا عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، اور وقت کی ناقدری کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور ان لمحات کو بے مقصد کاموں میں کھو دے تو صدیوں کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ وقت ضائع کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اسلام کا سارا نظام وقت کے ساتھ پابند ہے۔ ہر حکم اور ہر فریضہ اپنے وقت کے ساتھ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک باشعور مقصد حیات سے واقف اور نصب العین کے لیے سرگرم رہنے والا کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک ٹائم پاس کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ایک منٹ کے اندر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان ایک منٹ میں 200 گز چل سکتا ہے، 250 الفاظ بول سکتا ہے، 400 گز دوڑ سکتا ہے، 40 الفاظ لکھ سکتا ہے، اور 300 سے زیادہ الفاظ سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ صحت مند آدمی کا دل ایک منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے۔ زمین ایک منٹ میں اپنے محور کے گرد 950 میل چکر لگاتی ہے۔ ایک منٹ میں 2,10,000 ٹیلی فون کیے جاتے ہیں۔ وقت تلوار کی مانند ہوتا ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ عمر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے کہاں صرف کی اور کن کاموں میں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھا کر امت مسلمہ کو وقت کی تنظیم کی دعوت دی ہے۔ سورہ نحل نازل فرما کر امت کو منصوبہ سازی کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمارا ہر فرد، چاہے وہ ذمہ دار ہو یا نہ ہو، بہرحال وقت کی منصوبہ سازی کرے، اپنے انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام الاوقات بنائے۔ کوئی بھی کام منصوبہ بندی کے بغیر نہ کرے، پہلے منصوبہ ہو پھر کام کو انجام دیا جائے۔ معزز سامعین، ہمارے بہت سارے بھائی بے مقصد اور سطحی کام کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک حصہ ہمیں منصوبہ بندی سے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ منصوبہ بندی میں اہم اور غیر اہم کاموں کی ترتیب دی جائے۔ منصوبہ بندی میں ترجیح صورت اختیار کریں۔ منصوبہ بندی سے خود اعتمادی کی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ منصوبہ سازی سے بہترین نتائج کی لیاقت پیدا ہوتی ہے۔ منصوبہ سازی سے داعیوں کو مہارت کا سبق ملتا ہے۔ زندہ قومیں وقت کی قدر کرتی ہے، اس کا صحیح استعمال کرتی ہے، اور کاموں کو منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وقت کی بچت کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ صبح کے اوقات قیمتی و بابرکت ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کی صبح کے اوقات میں برکت دے، لہذا صبح کے اوقات میں اپنے کاموں کی ابتدا کرنی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ فجر کے بعد یا صبح کے اوقات میں آرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ عام مسلمان چوراہوں، ہوٹلوں اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گپے مارتا ہے، یا کوئی بیکار باتیں کرتا ہے، یا کسی کی غیبت میں مشغول ہوتا ہے۔ ان کے سامنے کوئی منزل یا مقصد نہیں ہوتا، یہ صرف زندگی کو عیش و آرام اور دولت کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ملت کے ایسے افراد مردہ ہیں۔ منصوبہ بندی کے اہل علم نے
کچھ مراحل بتائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان مراحل سے میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ مقصد کا تعین، جس کے لیے کوئی نقشہ یا پلان بنایا جائے، پہلا۔ دوسرا، ضروری وسائل اور سرمایہ اس کے لیے فراہم کروایا جائے۔ تیسرا، متعین کردہ کام شروع کر دیا جائے۔ چوتھا، جانچ پڑتال اور محاسبہ و جائزہ جاری و ساری رکھا جائے، تب جا کر کسی مقصد کے تحت کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی منصوبہ بندی میں آرزوؤں، خوابوں اور صرف کھوکھلے دعووں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر شخص موصول ہے، وہ اپنے منصوبہ پر عمل پیرا ہو کر ہی عند اللہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔